اسلامی ممالک کی سب سے بڑی تعاون تنظیم کا اجلاس سعودی عرب میں بلا لیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس اجلاس میں فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں غور و خوض کیا جائے گا، اور یہ اجلاس خصوصی طور پر بلایا بھی غزہ کی صورتحال پر ہے، اور مسلمان اس بات پر غور کریں گے کہ اسرائیل کے اس ظلم و ستم کا کیا حل نکالا جائے۔ ویسے پہلے کبھی OIC نے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا کوئی حل نکالا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس کوئی اور پلیٹ فارم ہے نہیں ہے، تو لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ اب مسلمان اکٹھے ہو کر اسرائیلی ظلم و ستم کا کوئی حل تلاش کریں گے۔ پاکستان بھی اس اجلاس میں اپنی نمائندگی کر رہا ہے جناب۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ اس اجلاس میں 2-3 باتیں ہیں جن پر ضرور غور کیا گیا ہوگا اور کیا جائے گا۔ پہلا ہے جنگ بندی، کہ فوری جنگ بندی کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں، یہ غور کیا جانا چاہیے، کیا بھی گیا ہوگا۔ دوسرا، اسرائیلی محاصرہ ختم کیا جائے، جو چاروں طرف سے اس نے غزہ کی پٹی کو گھیر رکھا ہے، نہ وہ خوراک جانے دے رہا ہے، نہ وہ میڈیسن جانے دے رہا ہے، نہ کسی اور قسم کی غیر فوجی امداد۔ فوجی امداد تو چلو ٹھیک ہے کہ جنگ بندی میں جنگ میں کون جانے دیتا ہے فوجی امداد، لیکن خوراک اور دوسری چیزیں بھی نہیں جانے دے رہا۔ اس محاصرے کا فوری طور پر خاتمہ کیسے کرایا جائے، اور پھر خوراک کے جو رکے ہوئے ٹرک ہیں ان کو اندر کیسے بھیجا جائے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ میں سیکیورٹی جو ہے وہ اسرائیل کے پاس رہے گی۔ کیوں بھائی؟ جب یہ تمہارا علاقہ ہی نہیں ہے تو اس کی سیکیورٹی زبردستی تم کیوں کرو گے؟ اس کا مطلب ہے کہ قبضہ اس کا رہے گا۔ اس پر بات ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ جو باتیں آپ کا بھائی آپ سے کہہ رہا ہے اس پر وہاں غور ہوا ہو، اور آگے مسلمان حکمران اس پر کچھ کرنے کے قابل ہوں اور کچھ کر سکیں۔ اب ہمارے اس اجلاس کا نتیجہ کچھ نکلے یا نہ نکلے پیارے مسلمان بھائیوں، مگر دوسری طرف ہمارے مسلمان حکمرانوں کا دوست امریکہ، مسلم امہ کا نہیں یا مسلم عوام کا نہیں کہہ رہا، مسلمان حکمرانوں کا دوست ملک امریکہ، اس کے صدر جو بائیڈن، آپ نے ادھر اجلاس بلایا، وہ ادھر اسرائیل کے پاس پہنچ گیا سب سے بڑا حمایتی بن کر، اور صدر جو بائیڈن نے جانے سے پہلے جو باتیں کی ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کس مقصد کے لیے فوراً اسرائیل گیا۔ ایک تو وہ یہ ظاہر کرے کہ اس طرف مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں، تم گھبرانا نہیں، امریکہ اور اس کے تمام حمایتی تمہارے ساتھ ہیں۔ اسرائیل وہ اسے اس حمایت کا یقین دلانے کے لیے گیا ہے۔ آج ہی اسرائیل پہنچ چکا ہے، وہ وہاں پہنچ کر اسرائیل سے اس کی مستقبل کی منصوبہ بندی پہ بات کرے گا، جس کا وہ کہہ کر یہاں سے گیا ہے ایئرپورٹ پر۔ مستقبل کی منصوبہ بندی یعنی فیوچر میں وہ مسلمانوں یا فلسطینیوں کے خلاف کیا اقدامات کرے گا، اور اس کی حکمت عملی کیا ہوگی، یعنی ہاؤ دے ول ڈو، وہ کیا اقدامات ہوں گے اور کس طریقے سے سر انجام دیے جائیں گے۔ حکمت عملی اور اسرائیل کی تمام ممکنہ ضروریات، کہ یہ سب کچھ کرنے میں، فلسطینیوں پر ظلم کرنے میں اسے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جو کچھ اسے چاہیے ہے، وہ امریکہ اس سے دریافت کرے گا کہ تانوں ہور کی چاہیے ہے بھائی، فلسطینیاں نو مارن واسطے تانوں ہور کی چاہیے ہے، مینوں دسو، تاکہ اسرائیل کی ہر ممکن مدد کر سکے۔ جو بائیڈن ادھر چلا گیا ہے۔ اب مسلمانوں تمہاری میٹنگ فروٹفل ہو یا نہ ہو، جو بائیڈن وہاں گیا ہے اور وہ فروٹفل میٹنگ کر کے آئے گا، یعنی تمہاری باتوں کا نتیجہ کوئی نکلے یا نہ نکلے، جو بائیڈن جو پیغام لے کر اسرائیل گیا ہے اس کا وہ نتیجہ نکال کے آئے گا، یعنی وہ ہر قسم کی ان کی مدد کر کے آئے گا، ان کی ضروریات پوری کر کے آئے گا اور معلومات لے کے آئے گا۔ جناب جو کچھ تانوں چاہیے سانو دسو، اسی حاضر ہاں، تسی کٹو بس انہوں۔ ادھر مسلمانوں تم اکٹھے ہوئے، ادھر امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے پہنچ گیا، یہ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں گیا ہے جو بائیڈن۔ امریکی صدر سے قبل وہاں
امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ تل ابیب پہنچ چکے ہوئے تھے اور انہوں نے امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیلی سول اور فوجی حکام سے ملاقاتیں کی اور ان کی ضروریات دریافت کی. یہ خبریں بھی وہاں سے آئی ہیں جناب. ابھی تک مغربی کنارے سے ہزاروں مسلمانوں کو اسرائیل نکال چکا ہے. انہیں نکل جانے کا حکم دیا کہ نہیں تو تم پر بمباری کر کے تمہیں مار دیں گے. نہتے بچے اور عورتیں پھر وہاں سے نقل مکانی کرنا شروع ہو گئی. اب لوگ نقل مکانی کر رہے تھے. نقل مکانی یعنی ہجرت کرنے کے دوران بھی ان پر بمباری اسرائیل نے کی اور مسلمانوں کو موت کی نیند سلایا. تو پیارے بھائیو، یہ OIC 57 اسلامی ممالک کی ایک تنظیم ہے. ان 57 اسلامی ملکوں کی آبادی لگ بھگ 2 ارب سے زائد ہے. اس تنظیم کا قیام 1969 یعنی 1969 میں عمل میں لایا گیا اور اس کا صدر مقام سعودی عرب میں ہے. پیارے بھائیو، دنیا کی آبادی صرف 8 ارب ہو چکی ہے. ابھی لیٹسٹ جو معلومات ہیں ان کے مطابق تقریباً 8 ارب رہے. 8 ارب میں 2 ارب سے زائد آپ ہیں، یعنی دنیا کا ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے. اس کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطینیوں کی. اس کے باوجود انسانی حقوق کے علمبردار مغربی ممالک، امریکہ اور تمام وہ لوگ جو انسانی حقوق کا واویلا مچاتے ہیں، وہ اس مسلمانوں کے قتل عام پر خاموش ہیں. بلکہ وہ اسرائیل کو جارے بھی نہیں کہہ رہے. مڑ مڑ کر ٹیلی ویژن پر، اپنے ٹی وی چینلز پر مسلمان سربراہوں سے، فلسطینیوں سے، حماس سے اور ان کے دوسرے لیڈروں سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جو لڑنے والی مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں ان کو کنڈیمڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن وہ خود اسرائیل کو کنڈیم نہیں کر رہے. بس یہی دنیا کی بے حسی اور ڈبل سٹینڈرڈ ہے. یونائٹڈ نیشن کا بھی، سلامتی کونسل کا بھی. اب مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ادارے تمہارے لیے نہیں ہیں، یہ انہوں نے تمہیں چکر دینے کے لیے بنائے ہوئے ہیں. اب تم چاہو تو ان پر اعتبار کرو. ویسے تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ حکمرانوں کی طرف دیکھو، اپنے حکمرانوں کی طرف، مسلمان حکمرانوں کی طرف، اور ان کے جو حکم، جو احکامات ہوں ان پر عمل کرو. لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم ان حکمرانوں کی طرف دیکھیں جو امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ مسلمانوں کے لیے بہتری کے آثار پیدا کرے. بہرحال یہ سب کچھ تو جدوجہد سے ہی ہوگا. صرف دعاؤں سے کام شاید نہ چل سکے. چلے گا ضرور. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اسے رحم آتا ہے اپنے بندوں پر، لیکن وہ کوشش بھی ضرور دیکھتا ہے انسانوں کی. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.